السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ انشاءاللہ آج کی مجلس میں ہمارے بہت سارے بھائیوں اور بہنوں کے سوالات ان کے جوابات کے ساتھ پیش کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ تمام ہی قسم کے سوالات کو، چاہے آپ نے کیے ہوں یا پھر آپ کے کسی بھائی یا بہن نے کیے ہو، ان تمام سوالات اور جوابات کو غور سے مکمل طور پر سن لیا کریں۔ انشاءاللہ اس سے ہمیں فائدہ ہی حاصل ہوگا۔ بہرحال سب سے پہلا سوال کیا ہے وجیہہ نیاز نے، کہتی یہ ہے کہ مفتی صاحب، وسوسوں کی وجہ سے دماغ خشک ہو رہا ہے، ایک خوف اور مایوسی ہمیشہ طاری رہتی ہے، ہر وقت بلا وجہ غصہ آتا ہے، ہر وقت سوچتے رہنے کی عادت پڑ گئی ہے، اس کا کوئی علاج بتلائیں۔ اسی طرح آگے کہتی ہیں کہ مفتی صاحب، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا کتنا خوف اور موت کا کتنا خوف ہونا چاہیے؟ مجھ پر کبھی کبھار ایسا خوف طاری ہو جاتا ہے کہ دل بے چین ہو جاتا ہے، دل کسی کام کے کرنے کو نہیں کرتا، مایوسی چھائی رہتی ہے، اس کا کوئی علاج بتلائیں۔ دیکھیے، ایک مومن کی جو زندگی ہوتی ہے وہ ایمان والی زندگی ہوتی ہے، اور جو ایمان والی زندگی ہوتی ہے وہ خوف اور امید ان دونوں کے بیچ سے ہوتے ہوئے گزرنی چاہیے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہوتا ہے یہ امید اور خوف ان دونوں کے درمیان سے ہوتا ہوا گزرتا ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ امید کسے کہتے ہیں اور خوف کسے کہتے ہیں۔ امید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مومن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے، درمیانی راستے پر عمل کرتے ہوئے، شرعی حدود میں رہتے ہوئے، ان کے اوپر جو بشارتیں ملنے والی ہے، جو ثواب ملنے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سچے عقیدے والے ہو، نماز ادا کرو گے، توحید کی بات کہو گے، توحید کے کسی کام پر عمل کرو گے، روزہ رکھو گے، غریبوں کی امداد کرو گے، صدقہ اور خیرات کرو گے، تو ان تمام کام کرنے کی وجہ سے آپ کو فلاں فلاں ثواب ملے گا۔ تو اس نیک کام کو کرتے ہوئے ثواب کے ملنے کی امید رکھنا، یہ ہے امید۔ اس ثواب کے ملنے کی امید رکھنا اور یقین رکھنا کہ انشاءاللہ اس نیک کام کرنے کی وجہ سے یہ نیک کام ہمارا قبول بھی ہوگا اور ہمیں اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا، یہ امید ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے۔ اب خوف کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن کاموں سے منع فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن کاموں سے لوگوں کو کرنے سے روکا ہے، ان تمام کاموں سے رک جانا، خوف کھا جانا کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے سخت پکڑ ہے، اس گناہ والے کام کرنے کی وجہ سے ہمیں سخت سزا ملے گی، گناہ والی بات ہوگی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے۔ اس ناراضگی کا، خوف کا اور پکڑ کا ڈر بھی اپنے دل میں ہو، ایک طرف نیک کام کرنے کی وجہ سے جو ثواب ملے گا اس کی امید بھی ہو، اور دوسری طرف گناہ کا کام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی، یہ ڈر بھی ہو۔ ان دونوں کو لے کر چلتے ہوئے آپ کو زندگی گزارنا ہے، آخرت کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ اس طرح اگر آپ اپنی زندگی گزارو گے تو اطمینان کے ساتھ پرسکون انداز میں زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کو آپ ایک مثال سے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ مان لیجئے ایک پرندہ ہے جو کہ ہوا میں پرواز کر رہا ہے، اڑ رہا ہے۔ آپ غور کرو گے تو پتہ یہ چلے گا کہ پرندہ اپنے دونوں پروں کے سہارے سے اڑ رہا ہے، اور غور کرنے پر پتہ چلے گا کہ اس کے جو دونوں پر ہیں، یہ دونوں پر بیلنسنگ کے ساتھ برابر سرابر پرواز کر رہے ہیں، ہل رہے ہیں۔ اگر کوئی پرندہ اپنے ایک پر کو دبا لیتا ہے، صرف ایک پر سے اڑنے کی کوشش کرتا ہے تو گر جائے گا، موت کا اور حادثے کا شکار ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ دونوں پروں کو برابر سرابر نہیں ہلا رہا ہے، ایک پر کو زور سے ہلا رہا ہے اور دوسرے پر کو بالکل آہستہ آہستہ ہلا رہا ہے، تب بھی اس کے پرواز میں، اس کی اڑان میں کوتاہی ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ حادثہ اس کے ساتھ ضرور پیش آئے گا۔ تو بالکل اسی طرح ایک مومن کے دو پر ہوتے ہیں، ایک امید کا پر اور دوسرے خوف کا پر۔
مومن کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں کو برابر سرابر اپنے دل میں جگہ دے اور اپنی زندگی کو آرام سے شریعت اور سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے گزارنے کی فکر کریں۔ جہاں جہاں پر شریعت نے ہمیں بشارت دی ہے، بشارت کے ملنے کی امید رکھے، اور جہاں جہاں پر گناہ سے ڈرایا ہے، گناہ کے قریب بھٹکنے اور بڑھنے سے ہمیں ڈرایا ہے، تو وہاں پر رک جائے اور گناہ کا خوف دل میں پیدا کرے۔ اس طرح اگر ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی حشاش بشاش گزرے گی، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہوگا ایمان پر انشاءاللہ خاتمہ ہوگا۔ اور ویسے ہی جب بھی آپ کے دل میں کوئی غلبہ ہو جائے، خوف اور مایوسی آنے لگے، تو اس وقت آپ اپنے ذہن کو، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ لیا کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اور خاص طور پر یہ دعا پڑھ لیا کرے، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان ونفخہ ونفثہ ومن ان یحضرون۔ یہ دعا پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لیا کرے۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ذکر ہمیشہ کثرت سے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اپنے کاموں کو انجام دیتے ہوئے کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی پرسکون انداز میں گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ اگلا سوال کرتے ہیں ریاض الاری صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہنا ان کا یہ ہے کہ سورہ ملک کی تلاوت رات میں کب کیا جائے؟ کیا لیٹنے کے وقت پڑھنا ہے یا پھر عشاء کی نماز کے بعد؟ بہرحال سورہ ملک کی جو تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کا جو معمول تھا، اس معمول کو ہم کب کریں؟ بالکل سونے کے وقت میں یا پھر عشاء کی نماز کے بعد ہی؟ تو اس کے بارے میں آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ رات میں سورہ واقعہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت بالکل سونے کے اور آرام کرنے کے وقت کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا ایک معمول تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیں کہ جب ہم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو اس وقت سورہ واقعہ پڑھ لیں، کیونکہ سورہ واقعہ اگر کوئی بندہ روزانہ رات میں مغرب کی نماز کے بعد سے سونے تک کبھی بھی پڑھ لیتا ہے، اس کا معمول ہوتا ہے، تو حدیث شریف کی روشنی میں آیا ہے کہ یہ بندہ کبھی بھی بھوکا نہیں سوتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو محتاجی نہیں بتلاتے۔ تو مغرب کی نماز کے بعد آپ سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور عشاء کی نماز کے بعد سونے تک کبھی بھی، چاہے آپ عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں یا بالکل سونے کے وقت پڑھ لیں، یہ آپ کو اختیار ہے۔ اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ کے پاس موقع نہیں ہے، جیسے ہی آپ نماز سے فارغ ہو جاؤ گے تو فوراً سو جاؤ گے، تو اس صورت میں مغرب کے بعد بھی آپ سورہ ملک کی اور الف لام میم سجدہ کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ بستر پر جانے سے تھوڑی دیر پہلے یا پھر بستر پر جانے کے بعد سورہ ملک اور الف لام میم سجدہ کی تلاوت کر لے۔ اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ اگلا سوال وسیم شیخ نے کیا ہے، کہتے یہ ہیں کہ منہ سے خون نکل آتا ہے، جب پھر کلی کرتے ہیں تو کلی کرنے کے وقت وہ پانی جو منہ سے نکل رہا ہے وہ بھی ناپاک ہے، کیا اس کے چھینٹے اڑنے کی وجہ سے دوسری چیزیں ناپاک ہو جائے گی؟ دیکھیے، جب بھی آپ نجاست اور ناپاکی کو دھونے کی کوشش کرو، چاہے وہ نجاست آپ کے جسم پر ہو، کپڑے پر ہو، یا آپ کے منہ سے خون نکلا ہو، یا پھر منہ سے کوئی نجس چیز نکلی ہو جس کی آپ صفائی کر رہے ہو، تو اس وقت ہمیں ضروری ہے کہ ہم بالکل احتیاط سے کام لیں۔ احتیاط سے کام لینے کی وجہ سے وہ چھینٹے ادھر ادھر نہیں لگیں گے۔ بہت سارے دوستوں کے سوالات صرف اس موضوع اور اس عنوان پر آ رہے ہیں کہ ہم چھینٹوں کی وجہ سے بڑے پریشان ہو چکے ہیں۔ کبھی کوئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم جس وقت واش بیسن میں ہاتھ دھوتے ہیں تو وہاں کے چھینٹے اڑتے ہیں، اب وہ چھینٹے اڑنے کی وجہ سے ہماری فلاں چیز پاک ہوگی یا ناپاک ہوگی۔ اسی طرح کوئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم وضو بنا رہے ہوتے ہیں تو وضو کے چھینٹے اڑتے ہیں۔ بہت ساری خواتین کہتی یہ ہیں کہ ہم برتن دھو رہے ہوتے ہیں، کپڑے صاف کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے چھینٹے اڑتے ہیں۔ تو یہ جو چھینٹوں کا معاملہ ہے یہ بہت زیادہ گمبھیر بھی ہے اور بہت زیادہ ایسا بھی ہے کہ آپ نے کیئر نہیں کرنی ہے۔ دیکھیے، جو بھی چھینٹا اڑتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔
بہت ساری دفعہ ہم ایسی چیزوں کو دھو رہے ہوتے ہیں جو عین نجاست اور ناپاکی نہیں ہوتے ہیں، صرف گندی ہوتے ہیں۔ مان لیجئے ہمارا ایک رومال ہے، اس کو ہم دھو رہے ہیں، یہ صرف ڈسٹ اور دھول لگنے کی وجہ سے خراب ہوا ہے، اس کے اوپر ناپاکی نہیں ہے۔ آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں کسی بھی چیز پر، اس پر صرف ڈسٹ لگی ہے، یہ ناپاک نہیں ہے۔ جب ہم اس رومال کو دھو رہے ہیں اور اس کی چھینٹ اڑ کر کپڑے یا بدن کے کسی حصے پر لگ رہی ہے تو کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوگی، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم یہ رومال دھو رہے ہیں اور اس کے اوپر کوئی عین نجاست لگی ہے، یہاں پر کوئی گندگی اور ناپاکی لگی ہے، اور آپ اسی ناپاکی کو دھو رہے تھے، اتنے والے حصے کو آپ دھو رہے تھے جبکہ اتنے حصے پر ہی نجاست لگی ہے، تو یہ دھوتے ہوئے جب اس ناپاکی کے اور گندگی کے چھینٹے اڑیں گے تب وہ چیز ناپاک ہوگی جہاں پر اس کے چھینٹے لگیں گے۔ اور وہ بھی دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر یہ چھینٹے بالکل معمولی سوئی کی نوک کے برابر اڑے ہیں یا پھر 1 درہم سے کم مقدار میں چھینٹے اڑے ہیں تو پھر وہ جگہ جہاں جہاں پر چھینٹے اڑے ہیں دھونا ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ دھو لیتے ہو تو ایک افضل کام ہے، بہترین کام ہے۔ ایک دوست نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ مفتی صاحب آپ نے یہ کہا ہے کہ جو 1 درہم سے کم والے چھینٹے ہوتے ہیں وہ معاف ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ ناپاک ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی چیز اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو ناپاکی کے چھینٹے اڑتے ہیں وہ 1 درہم سے کم ہو تب بھی وہ چھینٹے ناپاک ہی ہوتے ہیں۔ ناپاک ہونا ایک الگ چیز ہے اور دھونا ضروری ہونا ایک الگ چیز ہے۔ بہرحال اس ناپاکی کو دھوتے ہوئے اگر کوئی چھینٹا اڑ جاتا ہے، مان لیجئے یہاں پر ایک چھینٹا اڑا ہے اور وہ چھینٹا 1 درہم سے کم ہے، تو وہ چھینٹا پاک نہیں ہے، ناپاک ہی ہے۔ یہ الگ ہے کہ اس کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ وہ چھینٹا آپ بھول گئے ہیں لگنے کے بعد اور آپ نے ویسے ہی نماز ادا کر لی ہے تو آپ کی نماز بالکل درست ہو جائے گی، نماز میں کوئی شک نہیں ہے۔ البتہ وہ جو چھینٹا ہے وہ ناپاک اپنی جگہ پر برقرار رہے گا۔ تو یہ تمام چیزیں آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو آپ نے جو کہا ہے کہ کلی کرنے کے وقت جو چھینٹے اڑتے ہیں تو اس کا حکم کیا ہے، تو ظاہر بات ہے منہ میں خون ہے، اس خون کے جو چھینٹے باہر آئیں گے پانی کے ساتھ لگ کر تو وہ چھینٹے بھی لامحالہ یقینی طور پر ناپاک ہی ہوں گے۔ اس لیے جس وقت آپ کلی کر رہے ہو، اگر آپ کے منہ کے اندر کوئی نجاست نہیں ہے تو کلی کرتے وقت ایک آدھ چھینٹا اڑ بھی جاتا ہے تب بھی کوئی کیئر نہ کرے، لیکن اگر ناپاکی والا چھینٹا ہے تو اس کو بالکل آہستہ سے اور اطمینان سے تھونکے، تاکہ اس طرح کی جو پریشانیاں ہیں، اس طرح کے جو شکوک اور شبہات اور وسوسے ہیں، اس طرح کے وسوسے جنم نہ لے سکے۔ تو بہرحال اگر آپ نے کلی کی ہے اور کوئی چھینٹا اڑ گیا ہے، 1 درہم سے کم ہے، تو اس صورت میں اس کا دھونا ضروری نہیں ہے، البتہ دھو لینا افضل ہے، بہتر ہے۔ اور اگر وہی چھینٹے 1 درہم تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں ان چھینٹوں کے دھوئے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز ادا کر لی تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے یہ ہیں کہ مفتی صاحب، میں کئی مرتبہ اپنی آنکھوں کو ڈاکٹر صاحب سے چیک کروا چکا ہوں، ڈاکٹر صاحب بتلا رہے ہیں کہ کوئی بیماری نہیں ہے، آنکھ میں کوئی زخم بھی نہیں ہے، اور 2 مہینے سے دوائی استعمال کیا پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میری آنکھوں کے دونوں کونے میں ہلکا ہلکا کیچڑ بنتا ہے، کبھی وہ کیچڑ باہر بھی آ جاتا ہے، اور ایک آنکھ کے دوسرے کونے میں ہلکا سا پانی بھی نظر آتا ہے جو گرتا نہیں ہے۔ مجھ کو درد اور تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے۔ جب میں شیشے میں دیکھتا ہوں تب نظر آتا ہے کہ آنکھ میں پانی ہے یا پھر آنکھ میں گندگی ہے، تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ حافظ محمد گلریز، ارریہ، بہار۔ دیکھیے، جب ڈاکٹر نے اپنی تصدیق کی مہر لگا دی ہے کہ آپ کی آنکھ میں کوئی زخم نہیں ہے اور جو کیچڑ اور پانی بنا کسی زخم کے یوں ہی نکل رہا ہے، تو اس صورت میں آپ مطمئن رہے، کیونکہ آنکھ سے جو بھی چیز نکلتی ہے، چاہے وہ کیچڑ ہو، پانی ہو یا کوئی اور چیز ہو، اگر وہ اندرونی کسی زخم یا تکلیف یا درد کی وجہ سے نکل رہا ہو تب وہ پانی یا کیچڑ ناپاک ہوتا ہے اور اس کے نکلنے کی وجہ سے وضو بھی ٹوٹتا ہے۔ آپ کے کیس میں یہ معاملہ نہیں ہے، اس لیے آپ مطمئن رہیں۔ ہاں، جس وقت وہ کیچڑ اور پانی وغیرہ نکلے تو اس کو کپڑے سے پوچھ لیا کرے، آپ کا وضو ٹوٹے گا نہیں اور نہ ہی نجاست کا کوئی حکم ہوگا۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد جو وظیفہ ہے،
یا بصیرو یا بصیرو یہ 11 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنی آنکھوں پر دم کر لیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائیں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانے پر فاتحہ کرانا کیسا ہے؟ بہت سارے لوگ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے فاتحہ کرائیں گے، جیسے کہ گھر کی تعمیر میں کچھ پکا کر ولیمہ کے دیگ میں، یا پھر ایسے بھی ان کا کوئی اچھا کام ہو جائے، اگربتی جلا کر مٹھائی رکھ کر اس پہ فاتحہ کرتے ہیں۔ اکثر اس میں غیر اللہ کے نام پہ فاتحہ کرتے ہیں، کسی حافظ کو بلا کر مولانا کو لے کر جاتے ہیں، اور مولانا بھی ان کو سمجھانے کے بجائے روپیہ لے کر فاتحہ کرتے ہیں۔ صلاح الدین انصاری صاحب، دیکھیے، جب بھی ہمارے ساتھ کوئی نیک کام ہوتا ہے یا پھر کوئی خیر اور برکت والا معاملہ ہوتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے، یہ یقین ہمیں اپنے دل کے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ عقائد کے معاملے میں لوگ بڑے کمزور نظر آتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، جبکہ عقائد کے سلسلے میں یہ ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، آخرت پر، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ہماری تقدیر کی اچھائی یا برائی، تمام چیزوں کے بارے میں ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ جب ایمان کا معاملہ ہوتا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ساتھ جو بھی معاملہ ہو، چاہے خیر کا ہو، شر کا ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں نیا مکان دے دے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی شادیاں کروا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نعمت دے دے، اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی چیز چھین لے، یہ سب کے سب چیزیں مقدرات میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس پر یقین لانا ہر شخص کی اولین ذمہ داری ہے۔ بہرحال آپ نے جو کہا ہے کہ لوگ فاتحہ کرتے ہیں، تو یہاں پر یہ دیکھنا چاہیے کہ فاتحہ کا لوگوں نے مطلب سمجھا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کا نکاح کروا دیا ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ مٹھائی لائے، اگربتی لائے، کسی جگہ پر لیپا پوتی کر لے، وہاں پر کوئی چیز اور کوئی ڈش سجا دے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام لے۔ شکر کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں ضروری نہیں ہے۔ شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ زبان سے کہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بچے کا نکاح کروا دیا ہے۔ اسی طرح آپ کا نیا مکان بن رہا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنا سر چھپانے کے لیے ٹوٹا چھپر بھی میسر نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نیا مکان عطا فرمایا ہے، عالیشان بلڈنگ آپ کو عطا فرمائی ہے، ایک بنگلہ اور کار آپ کو عطا کی ہے، تو یہاں پر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنے کے لیے باقاعدہ کسی عالم کو بلانا اور طلباء کو بلانا یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے نعمت آپ کو دی ہے تو آپ خود شکر ادا کریں، دوسروں سے شکریہ ادا نہ کروائیں۔ اسی طرح موم بتی لگانا، اگربتی لگانا، ڈش لگانا اور اس کے اوپر لال، کالی، سفید پٹیاں لگانا، یہ تمام چیزیں ایسی چیزیں ہیں جو غیروں سے ہمارے معاشرے میں آئی ہے۔ ان تمام غلط چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ اگر آپ نہیں چھوڑو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اور آگے ڈرایا کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم نے شکریہ ادا نہیں کیا تو شکریہ ادا نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی غلط سلط کام کیا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو حاصل ہونے کے بعد غیر اللہ سے اس کو منسوب کر دیا، یا پھر اس کی پوجا کرنا شروع کر دی، اس پر اگربتی لگانا شروع کر دی اور اس کے پھیرے لگوانا شروع کر دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ میری پکڑ، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے آپ کو انتہائی ڈرنا ہے۔ جو بھی نعمت آپ کو ملی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو 2 رکعت صلاۃ الشکر ادا کر لے۔ غربا، فقراء، مساکین کو تحفے کے طور پر، کوئی گفٹ کے طور پر آپ کوئی چیز دینا چاہتے ہیں، سویٹ ڈش دینا چاہتے ہیں یا پھر رقم دینا چاہتے ہیں تو بالکل دے دے، صدقہ کرے، خیرات کرے۔ بلکہ صدقہ جو ہوا کرتا ہے روزانہ کی آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ آپ ضرور ادا کیا کرو گے۔ لیکن یہ سب ڈھول دھتورے کرنا شرعی روح سے بالکل جائز نہیں ہے، یہ حرام چیزیں ہیں۔
اومیگا سینرن ان کی طرف سے سوال ہے، انہوں نے اپنا نام تحریر نہیں کیا ہے، بہرحال ان کا سوال یہ ہے کہ اور اگر گھر کی فرش پہ پلاسٹک کی کارپیٹ اگر فکس ہو اور چھوٹا دودھ پیتا بچہ وہ لڑکا ہے وہاں پر پیشاب کر دے تو کیا پوچھا لگانے سے پاک ہو جائے گا یا پھر کیا کریں؟ دیکھیے، گھر کے فرش پر اگر کوئی بندہ پیشاب کر دیتا ہے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو، دودھ پیتا ہو یا بنا دودھ پیتا ہو، یا کوئی بھی نجاست گر جاتی ہے، تو اس صورت میں ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کو 3 مرتبہ اچھی طرح دھو لیں۔ اور وہ جو کارپیٹ وغیرہ بچھی ہے، اگر اسے آپ زمین سے نکال سکتے ہیں، کسی بھی طرح اگر نکال سکتے ہیں تو وہاں سے نکال لے، اٹھا لے، باہر جانے کے بعد 3 مرتبہ اس پر اچھی طرح پانی ڈالے، 1 مرتبہ پانی ڈال کر چھوڑ دے یہاں تک کہ پانی کا قطرہ ٹپکنا بند ہو جائے، پھر دوسری مرتبہ آپ کو یہی عمل دہرانا ہے، اور تیسری مرتبہ میں بھی آپ کو یہی کام کرنا ہے۔ جب 3 مرتبہ آپ اس کارپیٹ کو اچھی طرح دھو لو گے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ وہ کارپیٹ فکس ہے، تو اس صورت میں بھی صرف پوچھا لگانے کی وجہ سے وہ پاک نہیں ہوگا، آپ کو دھونا ہے۔ دیکھیے، دھونے کا طریقہ کیا ہوگا؟ دھونے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس جگہ پر پیشاب لگے اس کے ارد گرد تھوڑا بریکٹ لگا دے، ایک 1x1 کے اوپر پیشاب لگا ہے تو پھر آپ 2x2 چاروں طرف سے 2x2 پیک کر لے، پیک کرنے کے بعد وہاں پر پانی ڈالے، پانی ڈالنے کے بعد اچھی طرح اس جگہ کو دھل دے، صاف کر لے، اور وہ پانی کسی کلینر کے ذریعے وہاں سے اٹھا لے یا کسی کپڑے کے ذریعے اس کو جذب کروا لے، ختم کروا لے۔ پھر دوسری مرتبہ آپ کو یہی عمل کرنا ہے، اور تیسری مرتبہ میں بھی آپ کو یہی عمل کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پانی ڈال کر اتنی جگہ کو دھو لینا ہے، اور دھونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پانی وہاں سے بہتا ہوا نالی بنا کر کسی اور جگہ جا کر گر جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اتنی ہی جگہ کو دھو کر پانی وہاں سے اٹھا لینا ہے، چاہے کسی کپڑے کے ذریعے، ورنہ پھر آج کل جو جدید مشنریز ہے جو پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، پانی کو اٹھا لیتے ہیں، اس طرح کے جو کلینر ہوتے ہیں ان کے ذریعے بھی آپ صفائی کر سکتے ہیں۔ بہرحال 3 مرتبہ صفائی کرنے کے بعد آپ کا کارپیٹ پاک ہو جائے گا۔ اب وہاں پر آپ بعد میں نماز بھی ادا کر سکتے ہیں، اور وہاں پر کوئی بیٹھ کر کے نیک کام بھی کر سکتے ہیں، وہ جگہ پاک ہو چکی ہے۔ کنور فیض علی خان صاحب کہتے ہیں، مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، کون سے ذکر کرنے کی وجہ سے نیکی میں بہت اضافہ ہوتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ایسے کون سے ذکر ہے جو زیادہ پڑھنا چاہیے؟ حدیث مبارکہ میں ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ تمام اذکار میں سب سے بہترین اور سب سے افضل ذکر وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ اس اعتبار سے بھی افضل ذکر ہے کہ اس کلمے کے پڑھنے کی وجہ سے آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، کفر سے نکل کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اور جب بھی بندہ اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے، ایمان لانے سے پہلے جتنے بھی گناہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے اذکار احادیثی کتابوں میں منقول ہے، اور مخصوص مواقع پر کرنے کے ہیں۔ کھانا کھا رہے ہیں اس وقت کون سا ذکر کرنا ہے، وضو کر رہے ہیں اس وقت کی بھی اذکار ہے، فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد کون سا ذکر ہے، یہ بھی احادیث مبارکہ میں منقول ہے۔ بہرحال ہماری زندگی کے جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ان میں ہر کام کرنے کے وقت ایک مخصوص ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، ان تمام اذکار کو پابندی سے ادا کیے۔ لیکن بہرحال آپ نے جو پوچھا ہے کہ سب سے بہترین ذکر کیا ہے، تو وہ حدیث مبارکہ کی روح سے ہی آپ کو بتلا دیتے ہیں کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور وہ افضل الدعاء الحمدللہ، اور دعاؤں میں، تمام دعاؤں میں جو سب سے بہترین دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر الحمدللہ کہنا ہے۔ پٹھان الیاس قلم نوری صاحب کہتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج اور عمرہ زندگی میں کتنی بار کر سکتے ہیں؟ حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی آدمی صاحب نصاب ہو جاتا ہے، اتنا صاحب نصاب ہو جاتا ہے کہ وہ یہاں سے اپنے مقام سے
حج بیت اللہ جائے، مکہ شریف جائے، وہاں پر حج کرے، وہاں کے تمام ارکان ادا کرے، وہاں سے واپس آ جائے، اتنی رقم اس کے پاس ہے، اور گھر والے جتنے گھر پر موجود ہیں ان کی کفالت کا اور ان کے لیے جتنی رقم کافی ہو جاتی ہے اتنی رقم ان کو دے دے اور وہ اطمینان سے حج کر لے، تو ایسے بندے پر حج فرض ہو جاتا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عمرہ کہتے ہیں تو عمرہ بھی زندگی میں آپ جتنی چاہے اتنی مرتبہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ کو زندگی میں ایک عمرہ کرنا ہے یا پھر 10 عمرے کرنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی آپ کے پاس ہمت دی ہے، جتنی توفیق دی ہے، اتنی مرتبہ آپ عمرے کر سکتے ہیں۔ ہمارے والد والدہ ایک بار حج ایک بار عمرہ کر چکے ہیں اور ہم ایک بار عمرہ کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں تو جی بالکل بھیج سکتے ہیں، یہ آپ کی طرف سے تبرع اور احسان کا معاملہ ہوگا، بہت اچھی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والدین کے حج کو عمروں کو قبول فرمائے اور ہم تمام لوگوں کی بھی ان کی دعاؤں میں شرکت نصیب فرما دے۔ پٹھان الیاس قلم نوری صاحبی کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، آیت الکرسی کی فضیلت۔ آیت الکرسی ایک بہترین آیت ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے۔ اس آیت الکرسی کے بارے میں بہت سارے فضائل ہیں، ان تمام فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جو بھی بندہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے گھر میں جانے کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کفیل بن جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ اپنے گھر سے باہر نکلا کسی کام کے ارادے سے اور وہ آیت الکرسی پڑھ کر نکلتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کے ذمہ داری قبول فرما لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری فضیلت ہے۔ بہرحال آیت الکرسی پڑھنا ہے، خاص طور پر ہر فرض نماز کے بعد۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ جو بھی بندہ اپنی عادت بنا لے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف اس کی موت ہوتی ہے، یعنی جب بھی یہ بندہ انتقال کر جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی عادت بنا لینے کی وجہ سے اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ سعد خان، ان کے 2 سوالات ہیں، کہتے ہیں کہ وہ چیز جو ناپاکی کو اپنے اندر جذب نہیں کرتی جیسے موبائل، لیپ ٹاپ، ان کو ایک بار ٹیشو سے صاف کر دے تو کیا پاک ہو جائے گی؟ جی بالکل، یہ تمام چیزیں جیسے موبائل ہے یہ اپنے اندر ناپاکی اور نجاست کو جذب نہیں کرتا ہے، اسی طرح کوئی گلاس ہے، کوئی اسٹیل ہے، یہ تمام چیزیں جو نجاست اور ناپاکی اپنے اندر جذب نہیں کرتی ہے اور یہ ناپاک ہو چکے ہیں تو ان کی پاکی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان پر موجودہ نجاست کو صاف کر لیں۔ اگر نجاست ایک مرتبہ میں صاف ہو جاتی ہے تو پاک، 2-3 مرتبہ 4 مرتبہ میں صاف ہوتی ہے تو 3-4 مرتبہ کرنا ہوگا، اس کے بعد وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ آپ کا سوال نمبر 2 ہے کہ اور جو دروازے کے لاک یا پھر کڑی ہوتی ہے ان کی بھی نجاست لگ جائے تو کیا ٹیشو کیمیکل ڈال کر اسے صاف کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کیمیکل وغیرہ ڈالتے ہیں اور وہ نجاست صاف ہو جاتی ہے یا پھر ٹیشو سے پوچھتے ہیں نجاست ختم ہو جاتی ہے تو تب بھی آپ کی یہ تمام چیزیں پاک ہو جائے گی۔ الفیض خان رضوی، سوال ان کا یہ کہ مفتی صاحب اگر کرسی ناپاک ہو جائے تو پاک کیسے کرے اور ناپاک کرسی پر بیٹھنا کیسا ہے؟ کرسی جس وقت ناپاک ہو جائے گی، ٹیبل ہو یا پھر آپ کا بیڈ ہو، صوفہ ہو، کوئی بھی چیز ناپاک ہو جائے تو اس کی پاکی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر پانی ڈالیں، ایک مرتبہ پانی ڈالیں، جب تک وہ پانی کے قطرات ختم ہو جاتے ہیں تب تک رکے رہیں۔ پانی کے قطرات ختم ہونے کے بعد آپ دوبارہ پانی ڈالیں، پھر انتظار کریں، تیسری مرتبہ پھر پانی ڈالیں، جب قطرات ٹپکنا بند ہو جائے تو پھر آپ کی کرسی، میز، ٹیبل وغیرہ سب پاک ہو چکے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی کرسی یا ٹیبل وغیرہ ناپاک ہو چکے ہیں لیکن ان کی نجاست خشک ہو گئی، سوکھ گئی، سوکھنے کے بعد اگر آپ اس پر بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کی وجہ سے وہ نجاست آپ کے کپڑے یا بدن میں نہیں آتی ہے تو پھر بیٹھنا بھی بالکل جائز ہے، درست ہے، آپ ناپاک نہیں ہوں گے۔ ثنا خان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے یہ ہیں کیا بلینکٹ میں پیشاب لگ کر سوکھ گئی تو کیا ڈرائی کلین کرنے سے بلینکٹ پاک ہو جائے گا؟ جی بالکل پاک ہو جائے گا۔ ڈرائی کلیننگ کی وجہ سے اگر آپ کپڑے صاف کرتے ہیں، صوفے صاف کرتے ہیں یا پھر آپ کے پاس فوم کے یا پھر کپاس وغیرہ کے گدے ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں پاک کرتے ہیں تو اس صورت میں نجاست کے ختم ہونے کے بعد آپ کی تمام چیزیں پاک ہو جائے گی بنا شبہ۔ اگلا سوال ہے کیا وتر کی قضا نماز میں دعائے قنوت کی بجائے 3 بار رب اغفرلی پڑھ سکتے ہیں یا صرف دعائے قنوت ہی پڑھنی ضروری ہوگی؟ دیکھیے دعائے قنوت کے سلسلے میں یہ ہے کہ
اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، دعائے قنوت اس کو یاد ہی نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ جس وقت وہ تیسرے رکعت میں وتر کی تیسری رکعت میں ہو اور دعائے قنوت نہیں آتا ہے تو وہ رب اغفر لی 3 مرتبہ پڑھ لے، تو دعائے قنوت کے قائم مقام یہ دعا ہو جائے گی۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کو دعائے قنوت بھی یاد کرنا ضروری ہے۔ جب تک دعائے قنوت یاد نہیں ہوتا ہے تو یہ جو مسنون دعا ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہ دعائے قنوت پڑھتے رہے، جب یاد ہو جائے تو یاد ہونے کے بعد یہی پڑھے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کو دعائے قنوت یاد ہے تو اس کے لیے بہتر اور افضل اور سنت یہ ہے کہ وہ یہی دعائے قنوت پڑھے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یاد ہونے کے باوجود یہ دعائے قنوت جو کہ مسنون ہے وہ نہ پڑھے، صرف رب اغفر لی 3 مرتبہ پڑھ لے، تب بھی اس کی وتر کی نماز صحیح ہو جائے گی، لیکن یہ سنت کو چھوڑنا بہتر چیز نہیں ہے۔ التمش قاضی کہتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے چھینٹے کپڑے پر لگ کر 1 درہم سے بہت ہی کم ہے اور سوکھ گیا ہے، پھر وہ کپڑے کو دھوتے ٹائم ایسا ہی دھویا جیسے کہ ناپاک کپڑے کو 3 مرتبہ دھویا جاتا ہے، صرف 1 مرتبہ دھویا ہے، تو کیا جو دوسرے پاک کپڑے تھے وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے؟ دیکھیے، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نجاست کو ہلکا سمجھ کر 3 مرتبہ اس کی صفائی نہیں کی ہے۔ دیکھیے التمش بھائی، نجاست چاہے جیسی بھی ہو وہ نجاست ہی ہوتی ہے، جس طرح طہارت جیسی بھی ہو وہ طہارت ہی ہوتی ہے، اسی طرح نجاست جیسی بھی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، پتلی ہو موٹی ہو، بڑی نجاست ہو چھوٹی نجاست ہو، بہرحال تمام چیزیں نجاست ہی ہوتی ہیں، البتہ ان کی طہارت کا اور پاکی کا حکم الگ ہوتا ہے۔ جب بہت زیادہ نجاست لگی ہے، مان لیجیے آپ کا یہ مکمل کپڑا ہے، اس مکمل کپڑے کے اندر مکمل کپڑا نجاست سے بھرا ہے، تو اس کی جو ناپاکی ہے بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے، اور اگر مکمل کپڑا ملوث نہیں ہے بلکہ صرف 1 درہم جو آپ کی ہتھیلی کی جو گولائی ہے اتنی ہی مقدار کی کوئی نجاست آپ کے کپڑے میں ہے، تب بھی وہ ناپاک ہی ہے، لیکن اس کی ناپاکی جو پہلی والی شدت والی ناپاکی تھی، پورا کپڑا آپ کا ناپاک تھا، گندا تھا، اس کے مقابلے میں ناپاکی تھوڑی کم ہے۔ اب اس کے برخلاف 1 درہم سے بھی کم ہے، 1 سوئی کی نوک کے برابر، یا پھر بالکل 1 ذرہ 1 پاؤ انچ کے برابر اگر کہیں نجاست ہے تو وہ بھی ناپاکی ہے۔ جیسی ناپاکی اتنی بڑی تھی اور اس کی جتنی شدت تھی، اس ناپاکی کی جو گندگی تھی اتنی بڑی ہونے کی صورت میں، اتنی ناپاکی ہونے کی صورت میں وہی گندگی اور وہی ناپاکی اس میں بھی موجود ہے۔ البتہ جو دھونے کا طریقہ تھا، اتنی بڑی جو نجاست تھی اس کے دھونے کا طریقہ الگ تھا کہ آپ کو اچھی طرح بہت مرتبہ دھونا پڑے گا، اور اس کی نجاست کو اور ناپاکی کو ختم کرنے کے لیے آپ کو صابن بھی استعمال کرنی ہوگی اور کیمیکل بھی استعمال کرنا ہوگا، ڈرائی کلیننگ بھی استعمال کرنی ہوگی، جبکہ 1 درہم والی نجاست کو کم محنت کرنی ہوگی، اور اس کی جو نجاست ہے یہ نجاست بھی ذرا کم ہے لیکن ہے نجاست۔ اسی طرح جو پاؤ انچ نجاست ہے یہ بھی بہرحال نجاست ہی ہے، اس کو بھی صاف کرنا ضروری ہے، یہ بھی گندی ہی ہے، لیکن یہاں پر تھوڑی تخفیف ہے۔ تخفیف اس طرح ہے کہ بھلے ہی وہ نجاست ہے لیکن ایسی جگہ نجاست ہے کہ آپ کو یاد ہی نہیں ہے کہ کپڑے میں فلاں جگہ اتنی چھوٹی نجاست ہے، اور آپ نے اتنی چھوٹی نجاست کے ہوتے ہوئے نماز ادا کر لی ہے تو آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر نجاست ہے، آپ کی نظروں کے سامنے ہے، اور آپ اسے آسانی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ دھو بھی سکتے ہیں، پھر بھی آپ نے اس کو نہیں دھویا ہے، تب اسی صورت کے اندر آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی، لیکن اس نجاست کو نہ دھونے کی وجہ سے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ تو آپ نے بہت ساری مرتبہ، شاید آپ کے ذہن میں یہ پوری بات اچھی طرح فٹ نہیں ہو پا رہی ہے کہ تھوڑی نجاست جو کہ 1 درہم سے کم ہوتی ہے وہ معاف ہوتی ہے تو وہ پاک بھی ہونی چاہیے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ نجاست تھوڑی ہے تب بھی وہ ناپاک ہی ہے، نجاست بہت بڑی ہے تب بھی وہ ناپاک ہے، البتہ دھونے کا حکم اور طریقہ الگ ہے۔
امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی، اور شاید آپ کے ذہن میں جو بات ہے کہ اگر 1 درہم سے کم نجاست ہو تو وہ پاک ہونی چاہیے، یہ جو کنفیوژن ہے یہ کنفیوژن آپ کا دور ہو چکا ہوگا۔ اگلا سوال کیا ہے کہ زیر ناف کے بال کاٹنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پاخانے کے سائڈ کے جو بال ہوتے ہیں انہیں بھی کاٹنا ہوتا ہے، شرمگاہ کے کتنے اوپر تک، سائڈ کے کتنے حصے، بہرحال شرمگاہ کے جو زیر ناف کے جو بال ہوتے ہیں ان بالوں کے کاٹنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ان کی حد کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں عریف شیخ نے ہریدوار سے سوال کیا ہے، اور بڑا بہترین سوال ہے، کیونکہ لوگوں کو اطمینان نہیں ہوتا ہے کہ کتنے بالوں کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے، کتنے بالوں کا کاٹنا سنت ہوتا ہے۔ دیکھیے، جو ناف ہوتی ہے، بیمبی جس کو کہا جاتا ہے، اس ناف کے نیچے ایک سخت ہڈی ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے پیٹرو کی ہڈی، اس ہڈی کے نیچے سے بالوں کو کاٹا جاتا ہے، اس ہڈی سے لے کر نیچے تک شرمگاہ کے اوپر جو بال ہے وہ بھی، اسی طرح شرمگاہ کے نیچے جو خصیتین ہیں ان کے اوپر جو بال ہے وہ بھی کاٹ لے، اسی طرح پاخانے کے مقام پر جہاں بال ہوتے ہیں ان کو بھی کاٹ لے، کیونکہ نجاست جو کہ پاخانے کی صورت میں ہوتی ہے وہ ان بالوں کو لگ کر ملوث ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو پاخانے کے راستے کے قریب والے جو بال ہوتے ہیں ان کو بھی صاف کر لے، اسی طرح دونوں رانوں کے اوپر شرمگاہ کے قریب اتنے تمام بال جن پر نجاست کے لگنے کا یقین ہو سکتا ہے، ان پر نجاست لگ سکتی ہے، ملوث ہو سکتے ہیں، اتنے تمام بالوں کو کاٹنا سنت ہے۔ اگلا سوال کیا ہے عمیمہ اختر نے، کیا حیض کی حالت میں تسبیح پڑھ سکتے ہیں اگر کپڑے پر ناپاکی لگی ہو تو؟ جیسے کہ ہر قسم کی تسبیح، جیسے سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ اخلاص، یہ سب پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت سمجھ کر نہیں بلکہ صرف تسبیح سمجھ کر کہ ہم یہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو ناپاکی کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ حیض اور ناپاکی کی حالت میں، جنابت کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت، جیسے تلاوت سمجھ کر لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کے اندر جس طرح تلاوت کی جاتی ہے اس طرح کی تلاوت آپ قرآن کریم کی کسی بھی آیت کی نہیں کر سکتے۔ البتہ ذکر کے طور پر سورہ فاتحہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور ذکر کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ پانی پر دم کرنا چاہتے ہیں، وہ پانی کسی مریض کو پلانا چاہتے ہیں، تو یہ ذکر ہوا، اب تلاوت نہیں ہے۔ ذکر کے طور پر آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہی ہیں، سورہ ناس، سورہ اخلاص، معوذتین، اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا پھر قرآن کریم کی کوئی آیت آپ ذکر کے طور پر پڑھنا چاہتی ہیں تو شرعی طور پر اس کی اجازت ہے، رکاوٹ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ البتہ کسی بھی قسم کے ذکر کرنے سے پہلے حائضہ عورت کے لیے، یعنی جو عورت ناپاکی کی حالت میں ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ وہ پہلے اچھی طرح وضو کر لے۔ غسل کرنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا، بہرحال وہ وضو کر لے۔ جسم کے اوپر جو کپڑے اس نے پہنے ہیں، اگر ان کپڑوں کے اوپر گندگی ہے، ناپاکی ہے، خون کے دھبے وغیرہ لگے ہیں، تو بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ ان کپڑوں کو چینج کر لے، اچھے والے کپڑے پہن لے، اس کے بعد میں ذکر کرے۔ ان ذکر کرنے کی وجہ سے، وضو کر کے اور پاک کپڑے پہن کر ذکر کرنے کی وجہ سے آپ جو بھی ذکر کرو گی اس کے اندر زیادہ روحانیت پیدا ہوگی، اور جس مقصد سے آپ ذکر کرنا چاہتی ہے اور ذکر کے اندر اتنا زیادہ نور پیدا ہوگا۔ بہرحال اگر آپ وضو نہیں کرتی ہیں اور ناپاک کپڑوں کے ساتھ، یعنی جو کپڑوں کے اوپر خون وغیرہ گندگی لگی ہے انہی کپڑوں کے ساتھ اگر پڑھتی ہیں تب بھی ذکر صحیح ہے، گناہ والی بات نہیں ہے، لیکن افضل اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ پہلے اچھی طرح وضو کر لیں، کپڑے اگر گندے ہیں تو کپڑوں کو چینج کر لیں، اس کی وجہ سے آپ کے ذکر میں نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں، جتنے بھی دوست احباب ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ ان تمام سوالات کو، چاہے آپ نے کیے ہو یا پھر آپ کی کسی بھائی بہن نے کیے ہوں، ان تمام سوالات کو، ان کے جوابات کو اچھی طرح سن لیں، کیونکہ میں لگاتار دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے کمنٹس ریپیٹڈ آ رہے ہیں، یعنی جن کا جواب ہم نے پہلے سے دے رکھا ہے، جس مسئلے کی وضاحت پہلے سے کر رکھی ہے، اسی مسئلے کے سلسلے میں 2 4 10 سوالات آ رہے ہیں۔ اگر آپ تمام سیشن کو، اس پورے سلسلے کو اچھی طرح دیکھ لو گے تو بہت سارے سوالات بنا کیے ہی حل ہو جائیں گے، کیونکہ آپ جو سوالات کر رہے ہو وہ سوالات آلریڈی آپ کے بھائی بہنوں نے کر رکھے ہیں، ان کے جوابات ریکارڈ ہو چکے ہیں، وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ الحمدللہ اس سلسلے کی تقریباً
تقریباً 55 کڑیاں مکمل ہو چکی ہیں. بہت سارے سوالات اور ان کے جوابات کا بڑا خزانہ آپ کے پاس موجود ہے. اس پورے سلسلے کو آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ سرچ کر لیجئے، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے سرچ کریں، انشاءاللہ اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. پھر بھی اگر نہیں آتا ہے تو انشاءاللہ ہم اگلے کسی نشست میں، اگلے سیشن میں، اگلے کمنٹ باکس میں آپ کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.